بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما قیدہ ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ تینوں دلالات کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کیا؟ جواب دیا کہ اگر مقید نہ کریں تو بعض دلالات کی تعریف بعض کے ساتھ منتقض ہو جائے گی، یعنی کہ تعریف دخول غیر سے مانے نہ ہوگی۔ سوال کا جواب، سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ تینوں دلالات کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کیا؟ جواب دیا اگر مقید نہ کرتے تو بعض دلالات کی تعریف بعض کے ساتھ منقوض ہو جاتی، یعنی تعریف دخول غیر سے مانے نہ ہوتی، اسی وجہ سے مقید کیا۔ اس کی تفصیل سمجھنے سے پہلے وذالک سے ایک تمہید بیان کرتے ہیں کہ کبھی لفظ جز اور کل کے درمیان مشترک ہوتا ہے، جیسے امکان۔ اس کے دو معنی ہیں، امکان خاص، امکان عام۔ امکان خاص کل ہے اور امکان عام جز ہے، اس لیے کہ امکان خاص کا مطلب ہے سلب الضرورہ عن الطرفین اور امکان عام کا مطلب ہے سلب الضرورہ عن احد الطرفین۔ اسی طرح کبھی لفظ ملزوم اور لازم کے درمیان مشترک ہوتا ہے، جیسا کہ شمس ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، جس میں مخصوص اور روشنی۔ جس میں مخصوص ملزوم ہے اور روشنی اس کو لازم ہے۔ تو یہاں پر چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، لفظ امکان بول کر امکان عام مراد ہو۔ نمبر دو، لفظ امکان بول کر امکان خاص مراد ہو۔ نمبر تین، لفظ شمس بول کر جسم مراد ہو جو کہ ملزوم ہے۔ اور نمبر چار، لفظ شمس بول کر روشنی مراد ہو جو کہ لازم ہے۔ اس بات کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید وذالک الجواز سے بیان کی کہ کبھی لفظ جز اور کل کے درمیان مشترک ہوتا ہے، جیسے امکان۔ اس کے دو معنی ہیں، امکان خاص، امکان عام۔ امکان خاص کل، امکان عام جز ہے، کیونکہ امکان خاص کہتے ہیں سلب الضرورہ عن الطرفین اور امکان عام کہتے ہیں سلب الضرورہ عن احد الطرفین۔ اسی طرح کبھی لفظ ملزوم اور لازم میں مشترک ہوتا ہے، جیسے شمس۔ اس کے دو معنی ہیں، جس میں مخصوص وہ ٹکیا اور روشنی۔ جس میں مخصوص جو ہے وہ ملزوم ہے اور روشنی اس کو لازم ہے۔ تو یہاں پر چار صورتیں ہیں، لفظ امکان بول کر امکان عام مراد ہو، لفظ امکان بول کر امکان خاص مراد ہو، لفظ شمس بول کر جسم مراد ہو جو کہ ملزوم ہے، اور لفظ شمس بول کر روشنی مراد ہو جو کہ لازم ہے۔ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا اور نہیں ہے سوائے اس کے مقید کیا تینوں دلالات کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ، اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ مقید نہ کیا جائے تو منقوض ہو جائے گی بعض دلالات کی تعریف بعض کے ساتھ، اور یہ بوجہ اس بات کے جائز ہونے کے کہ لفظ مشترک ہو جز اور کل کے درمیان، جیسے امکان، کیونکہ وہ موضوع ہے امکان خاص کے لیے اور وہ ضرورت کو سلب کرنا ہے جانبین سے، اور امکان عام کے لیے اور وہ ضرورت کو سلب کرنا ہے کسی ایک جانب سے، اور یہ کہ لفظ مشترک ہو ملزوم اور لازم کے درمیان، جیسے شمس، کیونکہ یہ موضوع ہے جسم کے لیے اور روشنی کے لیے۔ اور متصور ہیں اس سے چار صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بولا جائے لفظ امکان اور مراد ہو اس سے امکان عام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بولا جائے اور اس سے مراد ہو امکان خاص۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ شمس بولا جائے اور اس سے مراد جسم ہو جو کہ ملزوم ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بولا جائے اور اس سے مراد روشنی ہو جو کہ لازم ہے۔ وَإِذَا تَحَقَّقَ، اس تمہید کے بعد اب انتقاض کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر دلالت مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید نہ کیا جائے تو دلالت مطابقت کی تعریف دلالت تضمن اور التزام کے ساتھ منقوض ہو جائے گی، یعنی مطابقت کی تعریف تضمن و التزام پر لازم صادق آئے گی۔ اما الانتقاض، دلالت تضمن کے ساتھ انتقاض کی وضاحت کرتے ہیں کہ مثلا جب لفظ امکان بولا جائے اور اس سے مراد امکان خاص ہو تو امکان کی امکان خاص پر دلالت مطابقی اور امکان عام پر تضمنی ہوگی، حالانکہ امکان عام پر دلالت پر یہ بات صادق ہے کہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لہو پر، کیونکہ امکان عام بھی لفظ امکان کا معنی موضوع لہو ہے، تو دلالت مطابقت کی تعریف میں دلالت تضمن داخل ہو جائے گی، دلالت مطابقت کا تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی۔ انتقاض کی وضاحت کی کہ اگر لفظ امکان دلالت تضمن کے ساتھ انتقاض کی وضاحت یہ ہے کہ اگر لفظ امکان بول کر امکان خاص مراد ہو تو امکان کی امکان خاص پر دلالت مطابقی اور امکان عام پر تضمنی ہوگی، حالانکہ امکان عام پر دلالت پر یہ بات صادق ہے کہ یہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لہو پر، کیونکہ امکان عام بھی امکان کا معنی موضوع لہو ہے، تو دلالت مطابقت کی تعریف میں دلالت تضمن داخل ہو جائے گی، تو تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی۔ یہاں تک ترجمہ۔ وَإِذَا تَحَقَّقَتْ، اور جب ثابت ہو گئی یہ صورتیں تو ہم کہتے ہیں اگر مقید نہ کیا جائے دلالت مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کی قید کے ساتھ تو منقوض ہو جائے گی تعریف دلالت تضمن و التزام کے ساتھ۔ بہرحال منقوض ہونا دلالت تضمن کے ساتھ بس اس لیے کہ جب بولا جائے امکان اور مراد ہو اس سے امکان خاص تو اس کی
دلالت امکان خاص پر مطابقت ہوگی اور امکان عام پر تضمن ہوگی۔ وَيَصْدُقُ حالانکہ صادق ہے اس پر یہ بات کہ یہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لہو پر، کیونکہ امکان عام بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے لیے لفظ امکان کو بھی وضع کیا گیا ہے۔ فَيَدْخُلُ پس داخل ہو جائے گی دلالت مطابقت کی تعریف میں دلالت تضمن، تو یہ تعریف معنی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قَيَّدْنَاهُ مطلب یہ کہ اگر توسط وضع کے ساتھ ہم مقید کرتے ہیں دلالت مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کرتے ہیں تو دلالت تضمن دلالت مطابقت سے خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ لفظ امکان بول کر امکان خاص مراد لینے والی صورت میں امکان کی امکان عام پر دلالت اگرچہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے، لیکن اس واسطے سے نہیں کہ لفظ امکان عام کے لیے موضوع ہے، کیونکہ امکان کی امکان عام پر دلالت تو ویسے ہی متحقق ہے اگرچہ ہم فرض کر لیں کہ امکان عام کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ اس واسطہ سے ہے کہ لفظ امکان خاص کے لیے موضوع ہے جس میں امکان عام داخل ہے۔ وَإِذَا قَيَّدْنَاهُ مطلب یہ کہ اگر مطابقت کی تعریف کو توسط وضع کے ساتھ مقید کر دیں تو تضمن مطابقت سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ امکان بول کر امکان خاص مراد لینے والی صورت میں امکان کی امکان عام پر دلالت اگرچہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر ہے، لیکن اس واسطہ سے نہیں ہے کہ لفظ امکان عام کے لیے موضوع ہے، اس لیے کہ امکان کی امکان عام پر دلالت تو ویسے ہی ثابت ہے اگرچہ ہم فرض بھی کر لیں کہ امکان عام کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت اس واسطہ سے ہے کہ لفظ موضوع ہے امکان خاص کے لیے جس میں امکان عام بھی داخل ہے۔ ترجمہ: وَإِذَا اور جب ہم اس کو مقید کر دیں توسط وضع کے ساتھ تو وہ دلالت اس سے خارج ہو جائے گی، وہ دلالت یعنی دلالت تضمن اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہ لفظ امکان کی امکان عام پر دلالت اس صورت میں اگرچہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لہو پر، لیکن اس واسطہ سے نہیں ہے کہ لفظ موضوع ہے امکان عام کے لیے بوجہ اس کے متحقق ہونے کے، اگرچہ ہم فرض کر لیں اس کے مقابلہ میں وضع کی انتفاع کو، بلکہ اس واسطہ سے ہے کہ لفظ موضوع ہے امکان خاص کے لیے جس میں داخل ہے امکان عام۔